بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل ہیں جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ تو قربانی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھ دی تھی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام ان چوپایوں پر لیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے یہ۔ پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ پس تم بھی اس میں سے کھلاؤ مصیبت زدہ اور محتاجوں کو۔ یہ جو ہے آیت نمبر 48 ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں سورہ حج کی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قال رسولنا وحبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَمَلَ ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من ارافت الدم یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اب قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ تو قربانی اصل میں قربان سے ہے، یعنی قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے، جسے کہتے ہیں قربۃ اللہ قربانا، میں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ تو قربانی اصل میں ہے کیا؟ تو کہ قربانی یہ ہے کہ خدا کسی کے گوشت اور خون کا بھوکا نہیں ہے، وہ یطعم ولا یطعم ہے، وہ ایسا پاک اور عظیم الشان ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بس جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت بیان کی کہ اللہ پاک ہمارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں۔ قربانی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور اس کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا تقاضا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے پاکیزہ مال سے ایک حلال جانور خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے سبقت لیں۔ اس طرح عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندوں پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ اور مشکات میں موجود ہے۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ جو شخص جو ہے زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، یا 7.5 تولے سونا، یا اتنی قیمت ہے، یہ کمال تجارت ہے، اتنا سونا ہے، اتنا پیسہ ہے، تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اب کسی شخص کے پاس اگر قربانی میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، ضرور سے زائد کپڑے ہیں، موبائل فون ہے، گھریلو برتن ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیلی ویژن وغیرہ، جن کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، تو یہ ضرورت سے زائد مال اس میں قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کے مسئلہ میں وجوب قربانی کے لیے نصاب کا نامی ہونے پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر عید کی صبح بھی اس کے پاس مال آ گیا تو قربانی کرے گا۔ اس طرح کاشتکار آدمی قربانی کیسے کرے گا؟ اس کے پاس ہل چلا لے اور دوسری ضرورت کے لیے اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر نہیں ہے کوئی دوسرا مال تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح کوئی آدمی مقروض ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، مال اتنا ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہوں جو نصاب کی حد تک پہنچتے ہوں تو قربانی کرے گا، اگر نہیں بچتے تو قربانی نہیں کرے گا۔ اس طرح کسی شخص کی ملکیت میں ضرورت سے زائد نصاب کے بقدر مال تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرض دیا ہوا اور پیسہ کسی کے پاس ہے، اس کے پاس وصولی نہیں ہو رہی، ممکن نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا کسی سے قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اب مہنگے ترین جانور جو لوگ خریدتے ہیں اس کے بارے میں سوال آتا ہے۔
بالکل آپ اچھا جانور خریدیں، لیکن آج جو 10-10 لاکھ کے مہنگے ترین جانور لوگ خریدتے ہیں نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لاکھ کے 10 جانور بہترین خرید لیں اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو، نفع پہنچے۔ اگر ریاکاری مقصود نہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ اچھا جانور خریدتا ہے تو اس کے لیے بالکل ہے کہ وہ اچھا جانور خریدے، لیکن خدا کے لیے جو فیشن بن گیا ہے اس سے جو اجتناب کریں۔ مسئلہ ہے اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدے اور قربانی سے پہلے جانور مر جائے، تو اگر جانور خریدنے والا مالدار ہے تو اس پر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہ ہوگی۔ اگر مالدار صاحب نصاب ہے اور اس کی بیوی بھی جو ہے مالدار ہے، پیسہ ہے، تو پھر دونوں پر قربانی ہوگی، اور ایک کے قربانی کرنے سے دوسرے کا حق ادا نہیں ہوگا، لہٰذا بیوی کو بھی قربانی کرنا پڑے گی۔ شوہر اگر اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے بیوی کے علم میں لا کے تو بالکل کر سکتا ہے، پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، بس اوقات جانور جو لیتے ہیں قربانی کا، بعض شرکاء واجب قربانی کی نیت سے ہوتے ہیں، بعض نفلی قربانی کی نیت سے شرکت کرتے ہیں، بعض عقیقے کی نیت سے اس میں شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب کی طرف سے اس طرح قربانی ٹھیک ہوگی، یہ نیت کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کرے گا۔ وہ قربانی کا جانور خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو زندہ جانور صدقہ کر دے، اس کا گوشت خود نہ کھائے، کیونکہ اب واجب قربانی سے تصدق کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ کی طرف۔ تو اب یہ جانور جو ہے سارا صدقہ کر دے گا۔ قربانی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ تک کی جائے گی، 13 ذی الحجہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ بہت سی حدیث اس پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ قربانی نہیں کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اجتماعی قربانی میں جو ہے عام رواج ہے کہ بہت سارے ادارے خدمت سر انجام دیتے ہیں، شرعاً جائز ہے کا بات نہیں ہے، لیکن جن 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی ان کی تعیین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تعیین اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں رقم بچ جائے تو اس رقم کو جو ہے پھر جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو لوٹانا اس پر لازم ہے۔ اور بعض لوگ جو عید کی قربانی سے دن کی ابتدا کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے کہ قربانی کے گوشت سے دن کی ابتدا کی۔ اس کو روزہ نہیں تصور کیا جائے گا، بلکہ اپنے دن کی ابتدا جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے کر سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں کھال یا گوشت جو ہے قصاب کو جو ہے آپ اجرت میں نہیں دے سکتے، اس کو اجرت کے لیے الگ رقم دی جائے گی۔ اچھا، ابدار جانور کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہو، جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، اس کی دم جو آتے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، کان آتے سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، اور ایسا جانور جو ایسا لنگڑا کے چلتا ہو کہ چوتھا پاؤں بالکل نہ رکھ سکتا ہو، قربان گاہ کی طرف نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی جو قربانی جائز نہیں ہے۔ یا اتنا بیمار اور خارش زدہ ہو کہ جسم کا گودا جو ہڈیوں کا بالکل ختم ہو چکا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس طرح 7 افراد نے شریک ہو کے بڑا جانور خریدا اور قربانی سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مردہ کے ورثاء نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ میت کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر یہ لوگ ان کی اجازت سے میت اور اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو جائز ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر میت کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کریں گے تو درست نہیں ہوگی اور کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے، اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی پھر درست نہیں شمار ہوگی۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونے کی بنا پر فرض کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام کا ذبح نہیں کیا۔ جب اس طرح بینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے، بیل کی قربانی جائز ہے، گائے کے بھی یہی حکم ہے، البتہ 2 سال کی عمر جو ہے ان کی پوری ہو چکی ہو تو پھر ان کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ جیسے اگر بھیڑ، بکری، دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے،
کیونکہ یہ ابدار جانور ہے۔ اگر گائیں، بھینس، اونٹنی وغیرہ کے دو تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو ان کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح اونٹنی، گائیں، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہو جاتی ہے، لیکن دونوں تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کے تھن نہیں ہیں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر صاحب نظام آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور گم ہو گیا، اور اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے گم شدہ جانور بھی مل گیا، اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانور کی قربانی میں سے کسی ایک جانور کی قربانی واجب ہے، دونوں کو نہیں۔ البتہ دونوں جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر فقیر نے ایسا کیا کہ ایک جانور اس نے خریدا تھا اور وہ گم گیا، کیونکہ فقیر پہ قربانی واجب نہیں تھی، اب اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پہلا بھی مل گیا، تو دونوں کی جو ہے قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح جانوروں کی عمریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بکری جو ہے وہ بکری بکرا 1 سال کا، گائے بھینس جو ہے وہ 2 سال کی ہو، اور اس طرح اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ خصی، بکرے، مینڈے، بیل، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی رعیت نہیں ہے۔ خصیتین کاٹ کر نکال دیے جائیں یا دبا کر، دونوں کی قربانی صحیح ہے۔ اس کا کم ہو جانا، کچل کر بیکار کر دینا یکساں ہے، مگر یہ عیب گوشت میں عمدگی کے لیے قصداً کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جو جانور خریدا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چوری کا ہے، اس صورت میں اگر وہ جانور چوری کرنے والے سے خریدا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اس طرح داغے ہوئے جانور کی قربانی پلا کر یہ درست ہے، کیونکہ داغ صحت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا۔ اور جس جانور کے دانت بالکل نہ نکلے ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہیں لیکن جتنے گرے ہیں اس سے زیادہ باقی ہیں تو قربانی درست ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اس طرح اگر بکرا بکری کی عمر 1 سال ہو جائے، گائے اور بھینس کی عمر 2 سال ہو جائے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہو تو ان کی قربانی ٹھیک ہے، دانت کا نکلنا ضروری نہیں ہے بلکہ مدت کا پورا ہونا شرط ہے، لہٰذا مدت پوری ہونے کی صورت میں دانت نہ بھی نکلے ہوں تو بھی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔